بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں پر رکے تھے، یہاں جو سبز لائن سے شروع ہو رہا ہے، یوں بھی فکر کا مسئلہ علم ہی کا مسئلہ ہے، وہ حقیقت ہے جس پر خطبات کی بالخصوص نظر ہے۔ یہاں تک کر لیا تھا، آج یہاں سے کریں گے، اس لیے کہ یہ فکر ہو یا وجدان، احوال و واردات۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے کہ ہم اس پہ آگے بڑھیں، زین بھائی کا ایک سوال ہے پچھلے نشست پر، اس کو دیکھتے ہیں مختصراً، تو اگر اس میں تفصیل کی ضرورت ہوئی تو وہ انشاءاللہ پھر الگ سے استفسارات کی جو سیکشن ہے اس میں اس کا الگ سے جو ہے اس پر ایک نشست کریں گے، لیکن ابھی جو ہے ان کے سوال کا مختصراً جواب دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلے ان کا سوال دیکھ لیں۔ زین بھائی کا سوال تو یہ ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ ایک منٹ، یہ ان کا سوال ہے: السلام علیکم سر، مہربانی فرما کے مجھے سر کہنا چھوڑ دیجیے جناب، القابات کی ضرورت نہیں ہے، یا تو صرف السلام علیکم کافی ہے، یا کہنے بھی ہے تو بھائی کہہ لیں، یعنی مسلمان بھائی ہیں ہم سب۔ اس ویڈیو میں آپ نے فرمایا کہ عقل کی پیدا کردہ فکر کا تعلق جب حقیقت سے جڑ جاتا ہے تب وہ علم بن جاتی ہے۔ ایک دوسری ویڈیو میں آپ نے فرمایا کہ شے کی حقیقت کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ شے کا ہر پہلو سے احاطہ کیا۔ سر ان دونوں جملے میں تضاد نظر آ رہا ہے، تو پھر اگر شے کی حقیقت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے تو فکر کا تعلق حقیقت سے جڑ پانا ممکن ہے۔ اس صورت میں کسی فکر کا علم بننا محال ہو جاتا ہے، یا پھر میں فکر کی حقیقت سے جڑ جانے کا مطلب صحیح طور پہ نہیں سمجھا، برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیتے۔ اچھا جی، تو پہلی بات یہ فرمائی کہ کل جو ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ فکر جو ہے اس کا جب حقیقت سے رشتہ، اس کو کہتے ہیں، میں نے اس کا تعلق ہے، لیکن فلسفہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں کورسپونڈنس۔ کورسپونڈنس کا مطلب ہے یعنی تعلق، ایک قسم کا تعلق ہے، یعنی ہماری فکر اگر حقیقت سے میل کھائے گی تو وہ پھر علم ہو جائے گی۔ تو اس میں مطلب یہ کہ کافی تفصیل میں جا سکتے ہیں، لیکن آسانی سے آپ کے سوال کے جواب دینے کا، یعنی اس کی مثال دوں، مطلب میں کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، یہ میری ایک فکر ہے، یہ ایک قضیہ ہے، ایک دعویٰ ہے۔ اب اگر باہر حقیقت میں بارش ہو رہی ہے تو یہ صحیح ہے، درست ہے، ورنہ جو ہے یہ غلط دعویٰ ہے۔ اب ہم آسانی سے کھڑکی سے باہر جھانک کے دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو اس تعلق کو سمجھنے کے لیے صرف جو ہے اتنا ہی ہمیں حقیقت کا معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت وہاں موجود ہے، لیکن وہ حقیقت کے بھی درجے ہیں۔ اگر حقیقت وہاں موجود ہے، اس کی حقیقت کو جاننا پوری طرح ضروری نہیں ہے۔ مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں درخت موجود ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں درخت کو فی نفس ہی جانتا ہوں، یا درخت کا مکمل میرا علم جو ہے درخت کا احاطہ کیا۔ صرف مجھے اتنا علم ہے کہ درخت جو ہے، اور درخت کے بارے میں انسان کو بہت علم ہے، لیکن وہ علم جو ہے کبھی بھی ایگزاسٹ، یعنی تکمیل نہیں کرتا اس شے کی، اور اس کی وجہ ایک یعنی ہمارے نقطہ نظر سے یہ ہے، یعنی مطلب انسانی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ جب میں ایک درخت کو دیکھتا ہوں تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، مطلب یہ کہ، اور میں دیکھ رہا ہوں، میرا دیکھنا جو ہے ایک، آپ کہہ رہے ہیں فکر ہے، یہ خیال، یہ جو بھی اس کو کہنا چاہیں، مختلف فلسفیوں کی مختلف اصطلاحات ہیں، مثلا اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو میں درخت کو دیکھ رہا ہوں
یہ درخت جو ہے، وہاں جو درخت موجود ہے اس کے اور میرے درمیان ایک انٹریکشن یا تعامل کے نتیجے میں وہ درخت جو ہے وجود میں آ رہا ہے، یہ درخت جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جن معنوں میں نے کہا کہ ہم نہیں جان سکتے درخت کو، یعنی وہ فی نفس ہی، یعنی ہماری ساری جو موضوعیت یا اپنی، یعنی ہمارا جو انپٹ ہے اس کو اگر نکال لیں ہماری درخت کے جو میں درخت دیکھ رہا ہوں، تو وہ درخت کیسا ہوگا؟ ایک تو یہ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا، کیونکہ میں اپنی آنکھوں کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، میں اپنے ذہن کے بغیر یعنی اس کو، میرا ادراک جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ تو ان معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ درخت جو فی نفس ہی ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ پوری حقیقت کا احاطہ کیا ہوا، اور ہم حقیقت کو جانتے بھی ہیں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارا علم جو ہے حقیقت کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ پہلا فرق یہ ہے، بہت سے فرق ہیں، اللہ کا علم جو ہے ذاتی ہے، ہمارا عطائی ہے، تو یہ تو بنیادی ایک فرق ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایون دوسرا یہ ہے کہ حقیقت کو ہم جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، لیکن ہم حقیقت کو ایگزاسٹ نہیں کرتے، یعنی اس کا احاطہ نہیں کرتے، اس کا احاطہ، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہے جو اس نے خود دیا اور اس کے رسول نے دیا، اور قیامت کے دن جو ہے اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو وہ اپنا دیدار بھی فرمائیں گے، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا جو ادراک ہے وہ اللہ کی حقیقت کے احاطہ ہے، یہ ناممکن ہے۔ تو اسی طرح جو اس کی تخلیق کی حقیقت کا بھی احاطہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، پیغمبر بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ مطلب ہمارے اور پیغمبروں کے علم زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن جب پیغمبروں کا علم اللہ تعالیٰ کا علم تو وہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے سمندر کے مقابلے میں۔ تو یہ ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ مطلب یہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، قرآن مجید میں فرمایا تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے، اور عربی مسئلہ ہے فوق کل ذی علم علیم، تو ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مطلب اللہ کی عطا ہے، تو اس کی عطا مختلف لوگوں پہ مختلف ہیں جیسے۔ تو یہ مطلب امید ہے کہ اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا، لیکن یہ کہ پھر انشاءاللہ اس کو الگ سے ذرا زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے، اگر پوری طرح نہ بھی سمجھ میں آیا تو اس میں فکر کی کوئی بات نہیں۔ سوالات پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سمجھا نہیں ہے، سوال آپ کریں اس کا مطلب ہے آپ نے سمجھا ہے، تو یہ سوالات بہت اہم ہیں، جوابات سے بھی زیادہ، تو یہ ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے علامہ اقبال کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، اس لیے کہ یہ فکر ہو یا وجدان، اس لیے کہ یہ فکر ہو یا وجدان، اس لیے کہ یہ فکر ہو یا وجدان، احوال و واردات یا مدرکات حواس، یہ سب علم ہی کا تاروپود ہے، تاروپود یعنی تانا بانا، اور انہی کی صحیح ترکیب سے اس کا وجود تیار ہوتا ہے، جس سے ان کا رشتہ قائم ہے، تو اس کے کچھ معنی بھی ہیں، یعنی علم سے ان کا۔ اب یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے تیار جو ہے توئیں سے، ہم لوگ جب پڑھتے تھے اردو تو تیار تے سے ہوتا تھا، تو اب یہ مجھے نہیں پتہ، اب ہندوستان میں چھپی ہے تو ہو سکتا ہے ان کی جو املا ہے وہ ذرا مختلف ہو لیکن ہو سکتا ہے اس کا کوئی وہ ہو، جیسے کچھ لوگ طوطا جو ہے تے سے لکھتے ہیں، ہم نے تو پڑھا توئیں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھیں انشاءاللہ، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ اسی کی تشریح ہے جو پیچھے کر آئے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں تھوڑا۔ اچھا، تو کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ کہہ رہے ہیں کہ فکر، تو یہ پہلی چیز ہو گئی فکر، وجدان، اور فکر و وجدان میں فرق یہ ہے کہ فکر جو ہے، اب یہ ہمارے مطلب مسلمانوں کے عربی میں جو وجدان وہ استعمال کرتے ہیں وہ حواس باطنی کے لیے، یعنی مطلب میں اپنے احوال جو اندر سے دیکھتا ہوں کہ مجھے ابھی درد ہو رہا ہے یا نہیں، یا خوشی ہے یا غمی ہے، اس کو وجدان کہتے ہیں۔
لیکن یہاں جو ہے میرا خیال ہے انہوں نے وجدان کا جو ترجمہ کیا ہے وہ جو فلسفے میں انٹیوشن کا استعمال ہوا. انٹیوشن کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا. پہلی بات یہ ہے کہ انٹیوشن کا مطلب یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دیکھنا. انٹیوشن کا مطلب دیکھنا ہے، اور اس فلسفے میں اس کو استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو بغیر کسی یعنی چیز کو بلا واسطہ دیکھنا. یعنی میز کو جیسے دیکھ رہا ہوں تو جب وہ حواس جو یہ ڈائریکٹ جو میرا تعلق ہے، بلا واسطہ جو میرا تعلق ہے میز سے، اس کو کہتے ہیں انٹیوشن، وجدان. یعنی اس میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ ابھی تصورات اس میں نہیں آئے، اور جب تصورات آتے ہیں، فکر کا یہ ہے کہ اس میں تصورات کا بھی کے بارے میں، تصورات پر مبنی جو ہمارے افکار ہیں اس کو فکر کہتے ہیں، اور یا آئیڈیاز کو بھی فکر کہتے ہیں. یعنی عقل کے جو خیالات ہیں اس کو بھی فکر کہتے ہیں. اور لیکن یہ کہ انٹیوشن جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ اس میں کہ کچھ فلسفیوں کا دعویٰ ہے کہ عقل جو ہے وہ جس طرح حواس دیکھتے ہیں ڈائریکٹ، اس طرح عقل بھی دیکھتی ہے. تو اس میں پرانے فلسفی خاص طور پہ اس کو مانا کرتے تھے، لیکن کانٹ نے اس کا رد کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا عقل دیکھتی نہیں ہے، عقل جو ہے اندھی ہے ان معنوں میں، اور وہ صرف دیکھتی ہے تو تصورات کے سہارے، نہیں تصورات نہیں، حواس کے سہارے، حواس کے ذریعے جو معلومات ہیں. بہرحال جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فکر ہو یا وجدان، فکر ایک ہو گیا، دوسرا وجدان. تو فکر جو ہے اس سے مراد ہے یہ خیال، تصورات پر مبنی چیزیں، اس کو انگریزی میں جو، اور وجدان جو ہے بلا واسطہ رابطہ اشیاء سے، اور یہ اندرونی حواس کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے. تیسرا کیا کہہ رہے ہیں احوال و واردات، یعنی اندر سے جو احوال و واردات، یعنی جبلی طور پہ جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، یا پھر قلب پر جو واردات آتے ہیں. اور چوتھا کیا کہہ رہے ہیں مدرکات حواس، اور حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ مدرکات کہہ رہے ہیں یا مدرکات، یہ مجھے نہیں پتہ. مدرکات مطلب یہ کہ پانچ جو ہمارے حواس ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ علم کے تانے بانے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں، یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، فکر، وجدان، احوال و واردات اور حواس، اور یہ مل کر جو ہے علم پیدا کرتے ہیں. اور یہ مختلف، جیسے کہ اگر آپ امام غزالی کو پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، مختلف عوالم کی، اور مختلف ڈائمینشن ہیں، جو مختلف جو جہتیں ہیں حقیقت کی، اس کا علم ہمیں دیتے ہیں. اور یہ فکر اور وجدان، احوال و واردات و حواس سے جو ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہیں، اگر وہ معلومات جو ہیں ان کا تعلق حقیقت سے جوڑ سکیں ہم، تو وہ علم بن جاتا ہے. اور حقیقت سے نہ جوڑ سکیں تو پھر وہ جو ہے ظن و تخمین. حقیقت میں ہم اس وقت نہیں جوڑ سکتے جب اس حقیقت تک ہماری رسائی ان ذرائع سے نہ ہو. تو مثلا مابعد الطبیعتی میدان میں یہ احوال و واردات بھی، وجدان بھی، فکر بھی، حواس بھی معلومات دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو کچھ معلومات ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کبھی کوئی یقین نہیں ہو سکتا، اس علم نہیں حاصل ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا کوئی معروضی جو ہے ہمارے پاس معیار نہیں ہے کہ اس کو ہم جانچ سکیں کہ وہ حقیقت سے کورسپونڈ کر رہی ہے کہ نہیں. تو میں آپ کو باہر بارش ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ معروضی معیارات ہیں. یعنی مطلب میں اگر دعویٰ کروں تو پھر 3 الگ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ میرا دعویٰ صحیح ہے کہ نہیں. تو اس کو کہتے ہیں انٹر سبجیکٹیوٹی. انٹر سبجیکٹیوٹی یعنی ایک سے زیادہ جو
افراد جو ہیں اس کی تصدیق کریں. لیکن اب ایک صوفی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے دل پر خدا نے واردات جاری کیا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی معروضی یعنی طور پہ اس کو ہم جج نہیں کر سکتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اس کی ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ اگر وحی کے مطابق ہو، وحی کے اندر رہتے ہو تو ٹھیک ہے، وبہا اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ وحی سے کے خلاف ہو تو پھر اس کو ہم رد کرتے ہیں. اور وہی جو ہے وہ پھر تو انبیاء جو آتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے حجت لے کے آتے ہیں، معجزات اور وغیرہ، جس کی بنیاد پر انبیاء جو ہیں ان کو اللہ ان کی تصدیق کر رہا ہے. اس تصدیق کی وجہ سے جو ہے معجزات کے ذریعے، تو اس سے ہمیں پھر ایک اس کے بارے میں انڈیپینڈنٹ یا معروضی جو ہے ٹیسٹ مل جاتا ہے، جو احوال و واردات اور صوفیانہ علم مکاشفہ میں وہ ہم کو حاصل نہیں ہوتا. اس لیے الہام اور مکاشفے میں ہمیشہ غلطیوں کی گنجائش رہتی ہے، اس لیے وہ کبھی حجت نہیں بن سکتے کسی کی. صرف یہ کہ وہ تقویت کے لیے ہوتے ہیں، جب قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر ہوں. جیسے مطلب یہ کہ باشرہ علماء جو صوفیہ ہیں، جیسے امام غزالی یا امام ابن قیم یا شیخ عبد القادر جیلانی یا حضرت علی حجویری، ان لوگوں کی باتیں فبیا، کیونکہ مطلب وہ دین کے علماء ہیں تو وہ اپنے واردات کو قرآن سنت پر پرکھتے ہیں. لیکن جن لوگ مطلب قرآن سنت سے بالا بڑھ جاتے ہیں، جیسے مطلب یہ کہ جیسے گمراہ صوفی ہیں یا وہ صوفی ہیں جن کی باتیں میں مطلب یہ ابہام ہے، جیسے ابن عربی وغیرہ، تو پھر ان کے بارے میں یعنی وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فکر، وجدان، احوال و واردات اور حواس جو ہے علم کے ذرائع ہیں اور ذرائع ہیں. لیکن یہ کہ وہ علم، اس کی بنیاد پہ جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، وہ علم اس وقت بنتی ہیں جب معروضی طریقے پہ ہم یہ جانچ سکیں کہ ان کا اس حقیقت سے کچھ رابطہ ہے جس کے بارے میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہی فرما رہے ہیں یہاں، تو یہ بالکل صحیح ہے. اچھا، تو اس لیے کہ یہ فکر ہو یا وجدان، احوال و واردات یا مدرکات حواس، یہ سب علم ہی کا تعارفات ہیں، علم ہی کا تعارف ہے. انہی کی صحیح ترکیب سے اس کا وجود تیار ہوتا ہے، یعنی علم کا. اور انہی سے مراد جو ہے یہ فکر، وجدان، احوال و واردات، جس سے ان کا رشتہ قائم ہے. تو اس کے کچھ معنی ہیں. ان کا رشتہ یعنی علم سے رشتہ قائم ہے، اور علم سے رشتہ قائم ہونے کا ذریعہ حقیقت ہی ہے. تو یہ حق کو بات، تو اس کے کچھ معنی بھی ہیں، لیکن اس میں ذرا سا بھی فرق آیا تو پھر فکر کا رشتہ علم سے کٹ جاتا ہے، اور پھر وہ ہم سمجھیں گے کہ ایک بار ادراک بالحواس ہے، دوسرا محض ظن و تخمین. حالانکہ اگر ہماری نگاہیں حقائق پر ہیں، یعنی حقیقت پر ہے، اور اپنے شعور کے استقاضے خوب سمجھتے ہیں، جو صرف بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ چیز کو جانا گیا، یعنی اس کلمت اس کے معنی مطلب کیا ہے. تو یہ نہیں جاننے کا مطلب یہی ہے کہ تو کہہ یہ رہیں وہی جو بات ہم نے کی کہ اگر فکر، وجدان، احوال و واردات اور حواس سے جو ہمیں چیزیں حاصل ہوئی ہیں، تو یہ ایک دوسرے سے جو ہے ایک دوسرے سے مل کر اگر یہ حقیقت کے مطابق ہیں تو وہ علم بن جاتا ہے، اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے تو وہ صرف ظن و تخمین بن جاتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر اور انہیں کی صحیح سے اس کا وجود ہے، جس سے اس کا رشتہ قائم ہے، تو اس کے کچھ معنی بھی ہے. لیکن جس میں ذرا سا بھی فرق آیا تو پھر فکر کا رشتہ علم سے کٹ جاتا ہے. ہم سمجھیں گے کہ ایک ادراک بالحواس ہے، یعنی دوسرا ظن و تخمین ہے. تو ادراک بالحواس وہ ہے جس میں حقیقت سے رشتہ قائم ہے، اور ظن و تخمین وہ ہے جس میں حقیقت سے رشتہ قائم نہیں. یا اس کا مطلب رشتہ قائم بھی ہے تو ہم اس کا کوئی معروضی جو ہے اس کا ٹیسٹ یا اس کو معروضی طور پہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے، اس کو جانچیں. حالانکہ اگر ہماری نگاہیں حقائق پر ہیں تو یہاں اب حقیقت پہ، اور ہم اپنے شعور کے استقاضے کو خوب سمجھتے ہیں، جو صرف جاننے پر قناعت نہیں کرتا بلکہ وہ علم کی تلاش میں ہے، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جس چیز کو جانا گیا ہے، یعنی جس کا علم حاصل، اس کا معنی و مطلب کیا ہے.
تو یہاں رک جاتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں تک جو بات ہے وہ میں نے واضح کر دیا. اب یہاں آگے جو ہے ہو سکتا ہے کہ نئی بحث چھڑ جائے، تو یہاں سے شروع کریں گے اگلی بار انشاءاللہ. تو بنیادی طور پہ ہم نے یہاں سے کر لیا، حالانکہ مطلب دوسرا دن میں تخمین ہے. حالانکہ اگر انہوں نے تو ہم اپنے شور کے جو صرف جاننے پر. اب یہاں مطلب ان کی زبان جو ہے اتنی پریسائز، یعنی پریسائز کو کیا کہتے ہیں، اتنی دقیق نہیں ہے، کیونکہ اب جاننے کا مطلب بھی علم ہے. تو مطلب یہ تو یہاں جاننے سے مراد ان کی علم سے نیچی درجے کا جاننا ہے، یعنی صرف انفارمیشن، معلومات، وہ بھی ایک جاننا ہے، لیکن وہ معلومات دعوے کی سطح پہ. لیکن جب دعویٰ حقیقت سے اس کا کوئی نہ کوئی ہم تعلق قائم کر لیتے ہیں تو اس کو ہم علم کہتے ہیں، یعنی اس کو علم حاصل. اب یہاں سے اس کے معنی مطلب کیا ہیں، یہاں سے جو ہے انشاءاللہ اگلی بار کریں گے. السلام علیکم.